تو ہر وہ مسلمان جو عاقل بالغ مقیم ہے اور مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 2 3 4 5 قربانیاں واجب ہو رہی ہیں، اور 1 2 سال سے نہیں، سال ہر سال سے ہم قربانی نہیں کر رہے ہوتے. کہ بقرعید کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں تو یعنی 40-45 ہزار کے لگ بھگ کیش اماؤنٹ ہے، یا سونا ہے اتنا، یا چاندی ہے، یا 2-3 چیزیں ملا کے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے. اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے، لیکن قربانی میں بھی میں تو مقروض ہوں. تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو، قربانی کرے وہ. عمر بن خطاب نے اپنے زندگی میں 2 یا 4 سال روایت میں آتا قربانی نہیں کی، تاکہ امت کو بتائے یہ صرف سنت موقدہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن، اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ. اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کس پر فرض ہے، کتنی اس کے پاس مالیت ہو تو اس پہ قربانی فرض ہوتی ہے. اگر کوئی فیملی میں سے کوئی ایک بندہ کر لے گا تو کیا پوری فیملی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، یا کیا کیا معاملات ہوں گے اس کے اندر؟ کیا ایج کے معاملات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، کتنی ایج کے اوپر جو ہے لاگو ہوتی ہے قربانی؟ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. قربانی واجب کس کس پر ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کر دی جا سکتی ہے؟ کچھ اس کی وضاحت فرمائیں. قربانی کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں. صحیح ہے، قربانی مسلمان پر ہے، بے شک، بالکل صحیح ہے. اور وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مالک نصاب ہو. تو ہر وہ مسلمان جو عاقل بالغ مقیم ہے اور مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. بالکل صحیح. نصاب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا 7.5 یا تولے پھر 52 تولے چاندی، اگر کسی کے پاس یہ موجود گئے تو اس پر قربانی جو ہے وہ لازم ہوگی. اور اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے، کم ہے، کچھ چاندی موجود ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر 52 تولے چاندی موجود ہو، یا اس کے برابر اتنی رقم موجود ہو، یا اپنے گھر کا حاجت سے زائد اتنا سامان موجود ہو کہ ان سب چیزوں کو ملائیں تو ان تمام کی قیمت 52 تولے چاندی تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر قربانی لازم ہوگی. یہ شرائط چاہے عورت کے اندر پائی جائیں چاہے مرد کے اندر پائی جائیں، باہر صورت ان پر قربانی کا وجوب آئے گا. اب گھر کی ضروریات کا سامان، مطلب جو ایک تو حاجت کے اندر آتا ہے، ضرورت میں آتا ہے، ایک حاجت سے زائد ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، نہ گرمی میں ضرورت ہے نہ سردی میں ضرورت ہے، وہ زائد چیز رکھی، تو نصاب کے اعتبار سے اس کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا، تاکہ پورا حساب دیکھیں. اگر اس کے پاس تقریباً 52 تولے چاندی کی رقم کے برابر یہ سارا سامان مل کر، کرنسی مل کر، رقم مل کر یہ بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت پر اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. عاقل بالغ مقیم، آپ نے یہ اصطلاحات تو بیان کی، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا مزید آسان کر دیں یہاں بھی موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی. مقیم یعنی جو مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پہ قربانی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل مجنون نہ ہو. صحیح. اور بالغ تو یہ کہ جو بلوغت تک اس کو بالغ ہو چکا ہو. بچے کے اوپر جو نابالغ ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے. اب اس سوال کا دوسرا حصہ بھی حضور تھا کہ کیا گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک قربانی بھی دی جا سکتی ہے؟ گھر کے تمام افراد کی طرف ایسا نہیں ہے، جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی. اگر تمام میں شرائط پائی جائیں گی تو تمام پر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جائے گی. اور اگر تمام میں شرائط پائی جا رہی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جانور جو ہے سب کی طرف سے ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ جانور جس کے اندر حصے نہیں بنائے جاتے، جیسے بکرا بکری ہے، تو یہ ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا کرے کہ یہ 6 کی طرف سے ایک ہی بکرا کر دیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو آپ نے موقف سن لیا مدنی چینل کا کہ سب کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، ایک ہی کی طرف سے ہوگی. اگر کوئی چھوٹا جانور کرتا ہے تو، اور کوئی صاحب استطاعت ہے فیملی کے اندر، تو سب کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہوگا معاملہ. تو اب چلتے ہیں مفتی اکمل صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا بھی موقف سن لیتے ہیں. ایک کویسچن ہمارے پاس، کچھ آفر کویسچن سے پہلے لے لیتے ہیں. ایک کویسچن تھا کہ قربانی کس کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟
دیکھیں قربانی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، گھر کے جس فرد میں قربانی کے 3 دنوں میں یہ شرائط موجود ہوں گی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ قربانی کے دن آپ کو پتہ ہے 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 3 دن جو ہے قربانی کے دن کہلاتے ہیں۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہوں ان میں ہمیں ان شرائط کو تلاش کرنا چاہیے، جس میں شرط موجود ہو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کہ اس سال چلے ابا جان کر لیتے ہیں، اس سال امی جان کر لیتی ہیں، اس سال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر لیتے ہیں، اور ہم وجوب نہ دیکھیں کہ کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، کیونکہ جس پر واجب ہے اسے تو قربانی کرنی ہی ہوگی، اور جس پہ قربانی واجب نہیں ہے اگر آپ اس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا واجب ادا کریں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو دوسرا جانور ان کے لیے لے کر آئیں۔ یا جیسے آپ گائے لے آئے تو چلے ایک حصہ آپ اپنا کر لیا، واجب ادا ہو گیا، پھر 6 حصے آپ نفل کسی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ ہم یہی نہ جانیں کہ ہم پر واجب ہے کہ نہیں، اور بالفرض واجب ہو رہی ہو اور ہم کسی اور کی طرف سے نفلی قربانیاں کرتے رہے، اس میں ہم گناہ گار ہوں گے اور ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اب قربانی کی چند شرائط ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر صحیح قول کے مطابق نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا ہے مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو شہر کی حدود سے باہر نکل گیا اور ارادہ ہو کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا، اور پھر وہ کسی شہر میں پہنچا، فرض کریں جب تک سفر میں رہے گا مسافر ہے، اور کسی شہر میں پہنچا ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو تب بھی مسافر رہے گا۔ اسی طرح کہیں پہنچ گیا، واپس آ رہا ہے، درمیان رستے میں مسافر رہے گا جب تک کہ اپنے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، تو مقیم ہونا۔ اور چوتھا مالی کے نصاب ہونا۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اگر سونا ہے تو کم از کم 7.5 تولہ سونا، چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اگر کیش ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونا چاہیے، جس کی مالیت آج کل 40,000 کے قریب ہے، اور مال تجارت اگر ہو تو اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ جو رہنے کا مکان ہے، جو اضافی مکان جو آپ نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن قربانی میں یاد رکھیں کسی بھی قسم کا مال جو آپ کی حاجت ضروریہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، اور آپ پہ کوئی اتنا قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو کہ اگر اس کو نکالیں تو یہ مالی مقدار ختم ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ پہ قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، قربانی واجب ہوگی، کیونکہ 2 تولہ سونے کی قیمت یقیناً 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، وہ سمجھ لیں آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس مکان کی قیمت کا قربانی کے واجب کرنے کے سلسلے میں اعتبار ہوتا ہے۔ ایسی آپ نے دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک آپ کے استعمال میں ہے، 2 ہیں، ایک ایسی کھڑی ہوئی ہے، اس کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر آپ کے 6 کمرے ہیں مثال کے طور پر، آپ 4 استعمال کرتے ہیں، 2 ایسی تالا لگا ہوا ان کو یوز نہیں کرتے ہیں، ان کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو بس اب آپ کے گھر میں آپ کے تمام جو گھر والے ہیں جو مسلمان ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہیں اور ان کے پاس مال ہے، ہر ایک اپنے اپنے مال کا حساب کرے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایک گھر میں شاید ہر سال 1 قربانی ہوتی تھی، لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 2-2، 3-3، 4-4، 5-5 قربانیاں واجب ہو رہی ہیں، اور 1-2 سال سے نہیں، سال ہر سال سے ہم قربانی نہیں کر رہے ہوتے اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ قربانی واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سب اپنا احتساب کریں اور شرائط کو اپنے اندر تلاش کرنے کی۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات کی مفتی اکمل صاحب نے اور اچھا سمجھایا، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی بات۔ تو چلیے مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا ہی موقف لے لیتے ہیں۔ عادل احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ صحیح ہے۔ 5 چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں۔ نمبر 1 سونا، چاندی، تجارتی مال کا مطلب آپ نے بیچنے کے لیے کیا کیا خریدا ہے، اور چوتھی چیز کیش رقم، کیش آپ کے پاس کتنا ہے۔ 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا، تو یہ یوں کہا جائے گا یہ ضرورت سے زائد ہے۔
بالکل صحیح تو یہ 5 چیزوں کا مجموعہ یا 4 یا 3 یا 2 یا ان میں سے کوئی ایک، ان کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک یا 2 یہ ملا کے اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی تقریباً 40-45 ہزار کے لگ بھگ چلتی ہے، تو وہ آپ ریٹ دیکھ لیجیے گا بقرعید والے دنوں میں، تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کی اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ بقرعید کے 3 دنوں میں یہ اگر اتنی مالیت کی آپ کے پاس رہتی ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ بقرعید کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں تو یعنی 40-45 ہزار کے لگ بھگ کیش اماؤنٹ ہے، یا سونا ہے اتنا، یا چاندی ہے، یا 2-3 چیزیں ملا کے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے، لیکن پہلے آپ اپنے ضروری خرچے اس سے مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پر جو راشن ہے یا گیس بجلی کا بل ہے، یعنی مثال کے آپ نے اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ نے قربانی کی تو پورے مہینے کا پھر راشن ہی گھر میں نہیں خرید سکتے آپ، یا گیس بجلی کا بل پے کرنا مشکل ہو جائے گا، تو گیس بجلی کا بل یا راشن وغیرہ جیسے ضروری خرچے یا قرضہ آپ کے اوپر ہے وہ مائنس کر کے اتنا بچ رہا ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچ رہا ہو، تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے، ورنہ لازم نہیں ہے۔ تو طارق مسعود صاحب کا بھی موقف سن لیا آپ نے، انہوں نے بھی وہی مطلب سیم باتیں ہیں سب کی، کوئی بھی علماء کرام میں اتحاد ہے آپس میں اس معاملے میں، کم از کم اس معاملے میں تو اتحاد ہے، کوئی بھی مختلف نہیں ہے کسی کی بھی رائے۔ تو چلیے انجینئر صاحب کی رائے سن لیتے ہیں اس حوالے سے، یہ کیا کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، قربانی کے لیے نصاب کیا ہے، یعنی کس بندے کے پاس کتنا روپیہ یا مال ہو تو وہ قربانی کرے گا۔ صحیح۔ تو بھائیو اس پہ میں آلریڈی ایک حدیث تو بیان کر چکا کہ جس پہ استطاعت ہے وہی قربانی جو ہے وہ کرے گا۔ استطاعت میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی جانور خرید سکتا ہے، لہذا یہ جو زکوٰۃ کا نصاب لگایا ہوا یہ بالکل من گھڑت بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں، جو بھی جانور خرید سکتا ہے، اگر انہی دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جانور خرید سکتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تب بھی اس نے قربانی کرنی ہوگی، سنت مؤکدہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے آج کل بڑے مجھے فون بھی آ رہے ہوتے ہیں، جی جناب ہم تو مقروض ہیں، تو سنا ہے کہ مقروض کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں کون سا بندہ ہے جو مقروض نہیں ہے؟ آپ نے جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں لاکھ 2-2 لاکھ کی، تو مقروض ہی تو ہوتے ہیں، تیسری کمیٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی پیچھے 15 کمیٹیاں باقی ہوتی ہیں، تو قرض ہوتا ہے آپ پر، اس حساب سے تو دنیا میں کسی پر بھی قربانی نہیں بنے گی۔ یہ مقروض شروع والی یہ سب من گھڑت اور فراڈ والی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرضہ تو ہر بندے پر ہے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر سالی کی شادی آ جائے تو قرضہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ بھی بچوں کو کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں گے، اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے، لیکن قربانی میں جی میں تو مقروض ہوں۔ تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو، قربانی کرے وہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتار سکتا ہوں، قرض تو ہم سب اٹھاتے ہیں، جو کمیٹی ڈالی ہوتی ہے قرض ہی تو اٹھایا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دیں گے۔ تو اگر آپ کو قرض ملتا ہے تو ضرور قربانی کریں، کیونکہ وعید اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی مفلس ہے اور نہیں کر سکتا بیچارہ، تو وہ میں پہلے حدیث بتا چکا، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے وہ پھر عید والے دن اپنے ناخن کاٹ لے اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کر لے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک، قربانی کے دن تک، عید کی نماز تک یہ بال نہیں کاٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات بتائی انہوں نے، اس پہ بھی عمل کریں، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا قربانی کی تو اس پہ ضرور لازمی عمل کرے تاکہ اس کو بھی ثواب ملے۔ تو آپ نے انجینئر صاحب کا موقف سن لیا ہے، چلیے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ روزہ جو ہے رکھ لیں۔ کسی نے کہا کہ عورتوں پر قربانی کیا مستثنا ہے، کیا ان کو کرنا بھی جو ہے ضروری ہے، فرض ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیے عورتوں پر قربانی کب فرض ہوتی ہے، شاید اس طرح کا سوال ہے، تو یاد رکھیے عورتوں پر قربانی فرض کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، اس لیے قربانی تو نہ مرد پہ فرض ہے نہ عورتوں پہ فرض ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ عمر ابن خطاب، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قربانی نہیں کی، صرف امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عمر ابن خطاب نے اپنی زندگی میں 2 یا 4 سال روایت میں آتا قربانی نہیں کی، تاکہ امت کو بتائے یہ صرف سنت مؤکدہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی یہ کہوں گا فرض اور واجب نہیں۔ اب فرض اور واجب نہیں تو اس کا مطلب کیا؟ آپ نے تو پھنسا دیا ہم کو، پہلے بولتے 3000 کا حصہ بچ جاتا تھا، ہم بھی نہیں کرتے تھے،
उमर इब्न खत्ताब और अबू बकर के पास बहुत अमाल थे हमारे से ज्यादा, जो उनको ले जाएंगे जन्नत में, वहाँ पर बहुत कम है, तो हमको देख के चुनना है। बिल्कुल समझ रहे बात को? तो उनकी मिसाल मैंने इसलिए दिया कि वाजिब और फर्ज नहीं है, उन्होंने उम्मत को बता दिया, लेकिन जिसके पास इस्तात तो जरूर 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 करे। अब अगर आपके पास एक हिस्से की इस्तात है या एक छोटे जानवर की इस्तात है, तो आपके अगर शौहर कर ले, या आप अगर वालिद के साथ है तो आपका वालिद कर ले, चूंकि औरत का सवाल इसलिए जवाब दे रहा हूँ, या आप भाई के साथ होती है आपका भाई कर ले, और आप उसके माते थे तो ये सबके तरफ से हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको और मालो दौलत दी है, शौहर भी कर सकता है, तो आप अपने नाम का भी कीजिए फिर, और अपने बच्चों के नाम का भी कीजिए फिर। सादी बात तो ये कि एक हिस्सा काफी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने ताकत दिया तो कितना भी कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी कुर्बानी की, एक मेंढा अपने और अपने घर वालों की तरफ से, मतलब 10 लोगों की तरफ से, आप एक और 9 बीवियां 10, एक मरतबा जिंदगी में आपने एक बैल जुबा किया, मतलब 7 हिस्से डाले 9 लोगों की तरफ से, और एक मरतबा एक कुर्बानी आपने 100 ऊंट जुबा किए, 1000 हिस्से डाले आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। मिल गया हमको नमूना, तो एक किफायत कर जाएगा अगर ताकत। आपका सवाल है कि औरतों पर वाजिब फर्ज नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो मैं आपसे गुजारिश करूं, जरूर आप एक हिस्सा करें, जरूर आप एक जानवर करें, छोटा करे और दिया है, बड़ा कीजिए और दिया है 10 बड़े कीजिए, कोई मसला नहीं, लेकिन कुर्बानी कीजिए, बहुत महबूब अमल है। इसलिए कि आपने की हदीस है, अल्लाह को 10 जिलहिज्जा को, जिसको यौमुन नहर कहते, खून बहाने का दिन है, इसमें खून बहाने से ज्यादा कोई अमल बंदे का महबूब नहीं है। इसीलिए पहले दिन कुर्बानी करने का सवाब ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा महबूब अमल है उस दिन का खून बहाना। ठीक है, तो लिहाजा वाजिब और फर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ताकत दी है, एक की ताकत दी, एक जानवर छोटे तो फिर शौहर कर ले तो सबकी तरफ से, एक हिस्से की भी ताकत है तो फिर शौहर या घर का मर्द कर ले, जिम्मेदार सबकी तरफ से हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने दे रखा है तो मैं कहूँगा सब एक ही डालिए, सब एक ही डालिए, बड़ा छोटा बच्चे अपने बच्चों का सबका हिस्सा डालिए, इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम अजर और सवाब में शामिल रहें। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपने सारा मौक़िफ़ सुन लिया, सारे उलमा कराम का मैंने मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया है। तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हर मामला में इसमें बता दिया गया है। एडवोकेट फैसल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अगर इस्तात रखते हैं तो सबकी तरफ से करें, अगर एक शख्स की इस्तात है तो एक घर का जो सरबराह होता है सिर्फ वो कर दे तो फैमिली के लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मौक़िदा है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएँ। और हमें यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया सबका तू हो नुमा।